میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اور رسول میں مرتبہ اور اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم کا مرتبہ ولیوں میں بھی اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر، اس دھرتی پر ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم جنت کے اندر حوروں اور فرشتوں کے گلما کے سامنے اعلان کر دو کہ میرا محبوب ان قریب آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ حضرت آدم نے اعلان کر دیا، حضرت ابراہیم سے فرمایا، اے ابراہیم تو میرے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، مگر اس کو آباد کرنے کے لیے میرا الکریم محبوب آنے والا ہے، آمد کر دو، اس کا تذکرہ دنیا کے اندر کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، اس دنیا کے اندر ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضور غوث اعظم کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت جنید بغدادی جب منبر پر جامع مسجد کی بغداد میں بیٹھ کر جب خطبہ دے رہے تھے تو جنید بغدادی نے فرمایا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا، بیچ خطبے میں رکے اور رکنے کے بعد فرمایا کہ ایک آخری ولی آنے والا ہے 5ویں صدی میں، یعنی تمام ولی قیامت تک آتے رہیں گے، مگر ایک ایسا ولی آنے والا ہے کہ غوثیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں روک دیا تھا، اب جو غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ اسی پر محدود رہ جائے گا، اور پھر جب مہدی علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے پھر ان کو وہ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو حضور غوث اعظم کا مرتبہ ہے، حضور غوث اعظم اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے آخری نبی کے، آخر الزمان کے جس طریقے سے نبوت کی مہر لے کر پیٹھ پر آئی تھی، اسی طریقے سے حضور غوث اعظم کی ولادت کی تذکرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پنجہ مبارک اور ان کے کاندھے پر نشان بنا دیا تھا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کی معراج یہ اسی دنیا کے اندر ہوئی تھی، مگر آپ کی معراج آج خدا نے بلایا ہے، آپ کو خدا نے بلایا ہے، آج خدا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور خدا اپنا دیدار کرانے چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جبریل امی آ گئے، نبی کی بارگاہ میں آ گئے، تمام فرشتوں کو لے کر آ گئے، ہم نبی چلے ہیں، تمام فرشتے چلے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں تمام فرشتوں کے پر پھٹ جاتے ہیں، جہاں فرشتے اپنا دم ان کے پر توڑ دیتے ہیں، وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی نے روکا۔ میرے آقا نے فرمایا، یہاں سے مجھ کو لے کر اور آگے کون جائے گا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان معراج کی رات حضور غوث اعظم کے سامنے سے حضور غوث اعظم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے پاک پروردگار عالم، اتنا خوبصورت حسن و جمیل یہ کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، یہ وہ تیرا نواسا ہے، وہ تیری اولاد ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تیرا نبیوں میں اعلیٰ مرتبہ رکھا ہے، اسی طریقے سے اس کا مرتبہ ولیوں میں رکھا ہے۔ اب اس کے کندھے پر پیر رکھ اور میرے پاس آجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پاک پروردگار عالم، جب تو میرے آخری نبوت کی مہر لگا کر تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، آج میں اس کے کندھے پر جب اپنا قدم رکھوں گا تو یہ مہر قیامت تک کے لیے ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کا وہ مرتبہ ہے، وہ شان ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب آ گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبے مبارک ویسے کرنے کی طرف کو بھیجا اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور یہ جھکا ان کو لے کے آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے حضرت ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ دنیا والے آج دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ مزاروں پر انسانوں کا جانا ناجائز ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
علی اور عمر فاروق اعظم کو ویسے کرنے کی طرف بھیجا، ایک اللہ والے کی طرف بھیجا، تو اس دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے دنیا والے دیکھ لو، آج میں بھیج رہا ہوں کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا کہ صحابہ کرام کی سنت ہے، علی اور فاروق اعظم کی بھی سنت ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک بھی بھیجا، فرمایا دنیا والوں کے لیے یہ بھی ایک عبرت ہو جائے کہ کسی کی ولی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضور غوث اعظم کا جو بچپن کا زمانہ تھا، جب بچپن ہی میں آپ تو مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی تھے، مگر علم حاصل کیا۔ ولیوں کو سب روشن ہوتا ہے، مگر غوث اعظم نے یہ بتا دیا کہ علم بھی ضروری ہے، علم ہونا بھی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا چلوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی کم شرک عمر کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے کانوں میں صدا آئی کہ بغداد سے ایک قافلہ مکہ مکرمہ کے طرف جانے والا ہے، اللہ کے بیت اللہ کا دیدار کرنے والا ہے، اس کا طواف کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کا بھی بچپن کا زمانہ ہے، امی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اے امی جان میں چاہتا ہوں آج بغداد کی سرزمین سے ایک قافلہ جانے والا ہے اور وہ مکہ مدینہ میں پہنچے گا، وہ اس کعبے کا گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ان کی والدہ محترم نے فرمایا روکو ذرا، اے غوث اعظم سنو، عبدالقادر سنو، ابھی تمہارا بچپن کا زمانہ ہے، ابھی تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا پڑھائی کا وقت ہے، ابھی تمہارا لکھائی کا وقت ہے، ابھی تم کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کو روک دیا جاتا ہے، حضور غوث اعظم کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی ماں نے جب یہ فرمایا، حضور غوث اعظم وہیں رک جاتے ہیں اور حضور غوث اعظم کی ماں نے فرمایا پہلے پڑھ لکھ لو، دیدار تو ہو ہی جائے گا، حج تو ہو ہی جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ قافلہ چلنے لگا، چلا حضور غوث اعظم اس قافلے کو باہر نکلے اپنے گھر سے اور تشریف لے گئے ان قافلے والوں کا دیدار کرنے۔ قافلے والوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پہنچ گیا تو اپنے گھر پر آئے اور گھر سے جب چھت پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے، اے پاک پروردگار عالم، پورے بغداد کا قافلہ چلا گیا، یہ لوگ سب مکہ کی طرف کو چلے گئے، تیرے گھر کا یہ طواف کریں گے، آج تیرا محبوب بندہ عبدالقادر جیلانی محروم رہ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب غوث اعظم کی زبان سے اتنا جملہ نکلتا تھا، رب کو رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا کہ سارے انسان جا رہے ہیں بغداد کے، یہ سب جا رہے ہیں میرے بیت اللہ کا طواف کریں گے، مگر میرا چہیتا بندہ عبدالقادر جیلانی اس گھر پر ہی رہ کر اس پر کعبے کا طواف کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے حجاب ہٹا دیے گئے، سارے گھر ہٹا دیے گئے، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور کعبے اور غوث اعظم کی نظروں کے سامنے کعبے کو کر دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ غوث، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، نعرہ تکبیر۔ جب حضور غوث اعظم اپنی چھت پر چڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارے پردے حجاب ہٹا دیے اور حضور غوث اعظم کے سامنے ہی کعبہ آمنے سامنے ہو گیا۔ وہ لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے طے کر کے وہ پہنچیں گے، مگر عبدالقادر جیلانی کے لیے کعبہ سامنے آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے درے والا تیرا۔ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی پڑھائی کی طرف چلے، اب میں اپنی بات کو یہی روکوں اور پھر روٹ کر لے کر یہیں پر آتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، اس کی اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، ماں باپ کو تعلیم دینا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک نقطہ دے کر جاتا ہوں۔
मोबाइल किस लिए पैदा किया गया था? मोबाइल किया गया था सिर्फ बात करने के लिए कि यहाँ से अमेरिका का या कहीं का रेगिस्तान का कहीं पर हो, साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ बात करने के लिए उसे तय किया गया था, बात करने के लिए बनाया गया था। फिर उसे उसमें मैसेज किया गया, फिर उसमें इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब और तमाम चीजें आ गई। मगर आपने जब देखा होगा कि वो अपना काम कभी नहीं भूलता है। मगर इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने जिस लिए पैदा किया था, अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया था कि वो मेरी इबादत करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कुछ भी करते हो, जब फोन आता है वो सारे मैसेज, वो सारे फंक्शन काट कर आपको फोन दिखाता है कि किसी की कॉल आती है, वो आपको रिसीव करवाता है, वो अपना काम नहीं भूला। मगर अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंसान अपने काम को भूल बैठा है जो अल्लाह से वादा करके आया था कि मैं नमाज पढ़ूंगा, अज़ान होती रहती है, मुनादी पुकार कर कहता है हय्या अलल सलाह आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज की तो दूर बात रही, अगर इंसान काम भी होता है, अगर कोई काम करता रहता है, अज़ान की भी वो परवाह नहीं करता है, तो हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों ना आए, हमारे ऊपर परेशानियां क्यों ना आए। मोबाइल अपना काम नहीं छोड़ा, जिस पर उसे महदूद किया गया था, जिसे उसे के लिए बनाया गया था, कोई सा भी फंक्शन हो तो सबको काट देता है, आपको कॉल दिखाता है। मगर इंसान को एक अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, मगर इंसान जाने क्या क्या बातों में लग गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और मैं तुम्हें बताऊं कि जब हमें चाहिए कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना चाहिए, हम कितने भी रोकड़ पैसा कमा लें, मगर हम जब मर जाते हैं, जब चले जाते हैं, तो हमारी कुंजियां सब दूसरे भाई बहन भाई बच्चे उनके हाथ में चली जाती हैं। हम खाली सिर्फ 2 मीटर का सफेद कफन लेकर जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब बच्चा पड़ा हुआ नहीं होगा, जो खड़े होकर मुंगता हो, जो पेशाब खड़े होकर करता हो, जिसे इस्तिंजे का तरीका ना हो, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो इमामों पर और उलमाए किराम पर उंगली उठाता है, जिसे उसे 2 वक्त का नमाज का तरीका नहीं पता है, उसे ये नहीं पता कि फज्र के अंदर कितने फर्ज है और कितनी सुन्नतें हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो उलमा के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मगर जब इंसान चला जाता है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तो कुछ लेकर नहीं जाता है, सिर्फ सादा जाता है। मेरे दोस्तों, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुम्हारा बच्चा आलिम दीन होगा, अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो तुम्हारे लिए दुआ भी करेगा। जब वो कुरान की तिलावत करेगा, तो तुम्हारे सारे सवाब के लिए वही काफी होता रहेगा। मेरे दोस्तों, आज कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपने अमाल अपने साथ जाना है। बहन भाई भी कुछ दिन याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमारा कहाँ भाई था। जब कमाता है पैसा तो सब याद रखते हैं, फिर कोई भी याद नहीं रखता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज कर रहा था, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आज़म अपनी छत पर थे और जब जवानी का आलम हुआ, जब आप आलिम मुफ्ती सब बन गए, जब आप तमाम पढ़ाइयों से फारिग हो गए, आप जब जवानी की दहलीज पर पहुंच गए, आपकी करामतें तो बहुत हैं। और सुनो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया रसूल आते रहे, कोई एक मौजूदा कोई तमाम मुझसे लेकर आता रहा, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर से लेकर कदम तक मौजूदा ही मौजूदा है। और हुजूर गौसे आज़म से पहले हर वली कोई एक करामत, कोई कितनी करामतें लेकर आता रहा, मगर हुजूर गौसे आज़म सर से लेकर कदम तक करामत ही करामत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप जवान हो गए और जवान की दहलीज पर पहुंच गए, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपके किसी मुरीद ने पूछ लिया कि हुजूर, आप जब बचपन में थे तो आपका तो काबा तवाफ करने आया था, आपने काबा अपनी छत पर से आप अपनी छत पर से देखा करते थे, आप काबे का तवाफ किया करते थे, मगर आज का माहौल क्या है, आपकी शान क्या है, आपका आलम क्या है, आपका तकवा क्या है, आपकी करामत क्या है। तो हुजूर गौसे आज़म ने अपने मुरीद से फरमाया था कि कल मैं काबे के अंदर जाकर या अपनी छत पे से काबे का तवाफ करता था, और आज मेरा काबा तवाफ करता है। अल्लाह तबारक तआला ने वो शान हुजूर गौसे आज़म की, जब भी तो सरकार
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے درے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں اور میں اپنی پھر گفتگو کو سمیٹوں اور پھر آپ کی آنکھوں سے ہو جانا چاہتا ہوں، جو اذان کا بھی ٹائم ہو چکا ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں، آپ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں۔ آپ نے بہت سی ایسی کتابیں رکھی اور ہدایت کی نقش جو اتنی موٹی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ بڑی نہیں، تو وہ اچھے اچھے عالموں کی سمجھ میں نہیں آتی، اچھے اچھے اس کی تشریح نہیں کر پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کی ناشری اگر نعت پاک کی طرز میں پڑھو تو آپ نعت پاک ان کا شعر پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اگر حمد باری تعالیٰ کی طرح پڑھو تو ان کی نعت حمد باری تعالیٰ کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضور غوث اعظم کی اگر نعت پاک منقبت کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو منقبت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کا شعر لکھا ہوا آپ سلام کی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو سلام کی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر درود پاک کی طور پر پڑھنے چاہتے ہیں تو درود پاک کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر دعا کے طور پر پڑھنا چاہو تو حضور اعلیٰ حضرت کا شعر دعا کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن کا ٹکڑا ہوتا ہے یا حدیث کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کی سرزمین سے مولا محلہ سودا گران سے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں قلم لے کر، وہ قلم جس میں حضرت عمر فاروق اعظم کا کمال تھا، وہ قلم جس میں حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت تھی، وہ قلم جس میں حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت تھی، وہ قلم جس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت تھی، وہ قلم جس میں حضرت مولا علی کے نیزے کی مار تھی، وہ قلم جس میں حضرت مولا علی کے نیزے کی مار تھی، وہ قلم جس میں حضرت عباس کے والدوں کی محبت تھی، وہ قلم جس میں سکینہ کی پیاس تھی، وہ قلم جس میں خواجہ کی خواجیت تھی، وہ قلم جس میں خواجہ کی خواجیت تھی، وہ قلم جس میں غوثیت کی غوثیت تھی، وہ قلم جس میں صابر کی صابریت تھی، اور وہ قلم بریلی کی درسی سے اٹھا اور جب چلا ہے تو یا رسول اللہ ان کی مہکنے دل کے گنچے گرا دیے ہیں، جس طرح چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور دیتا ہے دینے کو بھول جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عثمان غنی کی دعوت تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچے اور پورے 2 بجے میں نے بولا دعوت کی اور تمام صحابہ کی بھی دعوت کی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل دیتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، تمام صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، عثمان غنی بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک قدم کو گن رہے تھے، میرے آقا نے اپنے رخ سے انور کو پھیرا، میرے آقا نے اپنے چہرے کو پھیرا اور عثمان غنی کی طرف کو دیکھا، فرمایا عثمان آج سے پہلے میں یہ آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، آج یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت عثمان غنی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے آپ کے امیر خانے سے اور میرے غریب خانے تک جتنے قدم پڑے میں ایک قدموں کے بدلے ایک غلام کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی کے مکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد تمام صحابہ نے نبی نے دعوت کو تناول فرمایا اور تمام صحابی اور نبی اپنے اپنے مکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علی شیر خدا بڑا اداس سا چہرہ ہے، معصومیت سا چہرہ ہے۔ حضرت علی اپنے گھر پہنچتے ہیں، فاطمہ الزہرا جب دیکھتی ہے، فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے علی آج کیا معاملہ ہے؟ آج تمہارے چہرے پر اداسی ہے، آج تمہارا چہرہ کیسا مرجھا ہوا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی عرض کرتے ہیں اے میری جوزے محترمہ، اے فاطمہ الزہرا
آج آپ کے بابا جان کی ایسی دعوت ہوئی تھی، ایسی عمدہ دعوت ہوئی تھی جو عثمان غنی نے دعوت کو قبول کیا اور تمام غلاموں کو بھی آزاد کیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بابا جان کی بارگاہ میں آپ چلے جائیے، سب کا انتظام ہو جائے گا۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا انتظام کہاں سے ہوگا، اتنا وقت کہاں سے ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاطمہ آپ دعوت علی شیر خدا جب مسجد نبوی پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کی جنوٹ میں انجمن میں ایک چمک اور دمک رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال یور ڈاٹر رائٹ ناؤ مائی پیغمبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے آپ کو یاد کیا ہے اور تمام صحابہ کرام کو یاد کیا ہے، آپ کی دعوت کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ جب فاطمہ الزہرا کے مکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ جب مکان پر پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد دسترخوان لگا اور حضور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنا مصلی لیا اور کمرے کے اندر سجدے میں گئی، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر دعا کرنے لگی اور پھر وہاں سے اٹھی اپنے بیٹیوں کے پاس بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد وہاں پر تمام کھانا جنت سے آ گیا اور جب آیا غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے تو فاطمہ الزہرا نے تمام جہنمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے ان جہنمیوں کو آزاد کرا دیا۔ یہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کے گھرانے کی شان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سامنے میں جو خطائیں غلطی ہو گئی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب خیر کے سب کی معاف عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔